اے مسلمانوں، ہم ماہ شعبان میں داخل ہو چکے ہیں اور ابھی ہم اس سے متعلق 6 اہم نکات بیان کریں گے، جس میں ہم ان باتوں کی وضاحت کریں گے جن کا بیان کرنا ہم پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلا نکتہ، شعبان کے روزے۔ کیا ماہ شعبان روزوں کے اعتبار سے دوسرے مہینوں سے ممتاز ہے؟ جواب، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں باکثرت روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ گمان ہوتا گویا کہ پورے ماہ ہی روزے رکھ لے ہوں سوائے چند ایام کے۔ لہٰذا یہ بات سنت میں سے ہے کہ انسان اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں باکثرت روزے رکھے۔ دوسرا نکتہ، نصف یا 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، یعنی خصوصی طور پر اس کی 15 تاریخ کا روزہ رکھنا۔ اس بارے میں کچھ احادیث وارد ہوئی ہیں مگر وہ سب ضعیف ہیں۔ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں، نہ ہی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ لہٰذا خصوصی طور پر نصف شعبان کا روزہ نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، اور جو بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ تیسرا نکتہ، نصف شعبان کی رات کی فضیلت۔ اس بارے میں بھی کچھ ضعیف احادیث آئی ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں، لہٰذا نصف شعبان کی یہ رات دیگر مہینوں جیسے رجب یا ربیع الاول و ثانی یا جمادی الاول و ثانی وغیرہ کی راتوں کی طرح عام سی رات ہے۔ اس کی کوئی خاص امتیازی حیثیت حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ سال کی دیگر راتوں کی طرح ایک رات ہے، کیونکہ اس بارے میں جتنی احادیث وارد ہوئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ چوتھا نکتہ، اس رات کو قیام کرنے کے لیے مخصوص کرنا، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو قیام کے لیے مخصوص فرمایا ہو، بلکہ یہ دیگر راتوں کی طرح ایک رات ہے۔ اگر انسان عادی ہے دیگر راتوں میں قیام کا تو وہ اس رات میں بھی قیام کرے، اپنی اس اچھی عادت کو جاری و ساری رکھنے کے لیے، نہ کہ اس رات کی خصوصیت کی وجہ سے۔ اور اگر قیام اللیل اس کی عادت میں سے نہیں ہے تو وہ محض اس رات کو قیام کے لیے مخصوص نہ کرے، کیونکہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس سے بھی دور کی گمراہی یہ ہے کہ اس رات کے قیام کو مخصوص تعداد کی رکعتوں کے ساتھ خاص کرنا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، لہٰذا ہم اس رات کو قیام کے ساتھ خاص نہیں کریں گے۔ پانچواں نکتہ، یعنی اس سال جو کام کیے ہوں ان کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ جواب، نہیں، یہ وہ لیلۃ القدر شب قدر نہیں جس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر تو رمضان میں ہے، فرمان الہی ہے۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ آپ کیا سمجھیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور فرمایا ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے جس رات قرآن کریم نازل ہوا، اور قرآن کریم رمضان میں ہی نازل ہوا۔ چنانچہ یہ بات متعین ہو گئی کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے، نہ کہ دوسرے کسی مہینے میں، جن میں نصف شعبان کی رات بھی شامل ہے، کہ یہ لیلۃ القدر نہیں ہے۔ نہ ہی اس رات سال میں پورے ہونے والے کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، بلکہ یہ دیگر عام راتوں کی طرح ایک رات ہے۔ چھٹا نکتہ،
نصف شعبان کو خصوصی کھانوں کا انتظام۔ بعض لوگ نصف شعبان کو خاص کھانے بنا کر فقراء میں تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ماں کا ڈنر ہے، یہ باپ کا ڈنر ہے اور یہ والدین کا ڈنر ہے وغیرہ۔ یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ یہ نہ نبی کریم سے ثابت ہے اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو سنت کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔